اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1450، اردو ترجمہ۔ قرأ سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، لیکن انہوں نے ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ حدیث نمبر 1451، اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور میرے رفیق جو کشتی میں آئے تھے، یہ سب بقیع کی کنکریلی زمین میں اترے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اور ہم میں سے ایک جماعت عشاء کے وقت ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری سے آتی تھی۔ سو ایک دن میں چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا، اور آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام تھا کہ اس میں مشغول تھے، یہاں تک کہ نماز میں دیر ہوئی اور رات نصف کے قریب ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سب کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں تم کو خبر دیتا ہوں اور تم کو بشارت ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان یہ تھا کہ اس وقت تمہارے سوا کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، یا فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی کہتا ہے، میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے کون سی بات کہی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے سننے کے سبب خوشی خوشی واپس پھرے۔ حدیث نمبر 1452، اردو ترجمہ۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا سے کہا کہ تمہارے نزدیک کون سا وقت بہتر ہے کہ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا کروں جس کو لوگ اتمہ کہتے ہیں، خواہ امام ہو کر خواہ تنہا۔ سو عطا نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر جاگے اور پھر سو گئے اور پھر جاگے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز یعنی پکارا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اب آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ سر مبارک سے آپ کے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر بار نہ ہوتا تو میں انہیں حکم کرتا کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کرتے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے کیفیت پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ کیوں رکھا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تم کو کیوں کر بتایا تھا؟ سو عطا نے اپنی انگلیاں تھوڑی سی کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے اپنے سر پر رکھے، پھر ان کو سر سے جھکایا اور پھیرا، یہاں تک کہ آپ کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کی طرف پہنچا جو کنارہ منہ کی جانب ہے۔ پھر آپ کا انگوٹھا کنپٹی تک اور داڑھی کے کنارے تک، ہاتھ کسی چیز پر نہ پڑتا تھا اور نہ کسی کو پکڑتا تھا، مگر ایسا ہی میں نے عطا سے کہا کہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس رات میں عشاء میں کتنی دیر کی؟ کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر عطا نے کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اسی وقت نماز پڑھا کروں، امام ہو کر یا تنہا، دیر کر کے، جیسے ادا کیا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں۔ اور اگر تم پر بار گزرے یا لوگوں پر بار ہو تو تم ان کے امام ہو، تو اس کو متوسط وقت میں ادا کیا کرو، نہ جلدی نہ دیر کر کے۔ حدیث نمبر 1353، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1454، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل نماز پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز میں تمہاری بنسبت ذرا دیر کیا کرتے تھے اور نماز ہلکی پڑھتے تھے۔ اور ابو کامل کی روایت میں تخفیف کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی وہی ہیں۔ حدیث نمبر 1455، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم پر گنوار لوگ غالب نہ ہوں کہ مٹا دے تمہاری نماز عشاء کے نام کو، اس لیے کہ وہ اونٹوں کے دودھ دہنے میں دیر کیا کرتے ہیں، یعنی اسی وجہ سے وہ عشاء کو اتما کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1456، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر گنوار لوگ عشاء کی نماز کے نام پر غالب نہ ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے، اس لیے کہ وہ اونٹنیوں کے دہنے میں دیر کرتے ہیں۔ باب صبح کی نماز کے لیے سویرے جانے اور اس کی قرات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1457، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مومن عورتیں نماز پڑھتی تھیں صبح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تھیں کہ ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یعنی نماز کے بعد اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 1458، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مومن بیویاں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے نماز پڑھ لینے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ حدیث نمبر 1459، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح ادا کرتے تھے اور عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں اور اندھیرے میں پہچانی نہ جاتی تھیں، اور انصاری نے اپنی روایت میں متلفات کہا ہے، اس کے معنی بھی وہی لپٹی ہوئی کے ہیں۔ حدیث نمبر 1460، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت اور نہایت گرمی میں یعنی بعد زوال کے پڑھا کرتے تھے، اور عصر ایسے وقت میں کہ آفتاب صاف ہوتا، اور مغرب جب کہ آفتاب ڈوب جاتا، اور عشاء میں کبھی تاخیر کرتے اور کبھی اول وقت پڑھتے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اول وقت پڑھتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر میں آئے ہیں تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1461، اردو ترجمہ۔ محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج نمازوں میں دیر کرتا تھا تو ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے وہی روایت بیان کی جو ابھی اوپر گزری ہے، جس کو غنزر نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1462، اردو ترجمہ۔ سیار بن سلامہ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ پوچھتے تھے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال۔ شعبہ نے کہا کیا تم نے ابو برزہ سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ گویا میں ابھی سن رہا ہوں، یعنی مجھے ایسا یاد ہے۔ پھر سیار نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو سنا کہ وہ ابو برزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال پوچھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ پرواہ نہ رکھتے تھے اگر عشاء میں آدھی رات تاخیر ہو جائے، اور اس سے پہلے سونے کو اچھا نہ جانتے تھے اور نہ اس کے بعد باتیں کرنے کو۔ شعبہ نے کہا کہ میں پھر ان سے یعنی سیار سے ملا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا، اور عصر جب کہ آدمی جاتا یعنی عصر کی نماز کے بعد مدینے کے کنارے تک، اور آفتاب میں گرمی رہتی، اور کہا کہ مغرب کو میں نہیں جانتا کہ کیا ذکر کیا۔ میں نے ان سے پھر ملاقات کی اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صبح ایسے وقت پڑھتے کہ نماز کے بعد آدمی اپنے ہمنشین کو دیکھتا، جس کو پہچانتا تھا تو اس کو پہچان لیتا، اور اس میں 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک پڑھتے۔ حدیث نمبر 1463، اردو ترجمہ۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہ رکھتے تھے اگر عشاء میں آدھی رات تک تاخیر ہوتی، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتوں کو برا جانتے۔ شعبہ نے کہا کہ میں ان سے پھر ملا تو انہوں نے کہا یا تہائی رات تک۔
حدیث نمبر 1464 اردو ترجمہ۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تہائی رات میں پڑھتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو برا جانتے تھے، اور نماز فجر میں 100 آیتوں سے 60 آیت تک پڑھتے اور ایسے وقت فارغ ہوتے کہ ایک دوسرے کا چہرہ پہچان لیتا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1450 سے 1464 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔